السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. مجھ سے پیشتر اس مختصر سی مجلس میں جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کی برکتیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے. جیسا کہ مجھے بتایا گیا، جشن شادی خانہ آبادی کے پربہار موقع پر یہ مجلس سجائی گئی، تو اللہ تعالی اس کی برکتیں قدم قدم پہ اہل خانہ کو عطا فرمائے. بہت سارے لوگ جو نیچے اپنی باتوں میں مصروف ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھی تھوڑا وقت نکال کر اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے. اس لیے کہ نیکیوں کی ضرورت ہم سب کو ہے، اور یہ محفلیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں. یہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے سہارے ہی بیٹھتا ہے. جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے وہ ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرتا ہے. آج کے ہنگامی حالات میں ہمیں چاہے اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم زندگی کہ ہر لمحے میں اگر نیکیوں کا اہتمام کر لیتے تو آج راستے اور منزلیں بڑی آسان ہو جاتی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر اچھے راستے پر لگانے کے لیے انبیاء اکرام کا جو مقدس قافلہ اس سرزمین پر بھیجا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. ان سب کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو غلط طریقوں سے ہٹا کر کے صحیح طریقوں پہ لگا دیا جائے. جن غلط راستوں کے وہ مسافر بن گئے ہیں وہاں سے ہٹا کر کے صحیح راستوں کا انہیں مسافر بنا دیا جائے. اور انسان جو اپنی عظمت کو بھول گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے سر پر
اپنی خلافت کا تاج سجایا۔ انسان کو اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل و برتر بنایا، لیکن انسان جب اپنی اس عظمت کو بھول جاتا ہے تو پھر اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام بھی دنیا میں آئے۔ علماء کرام یہی باتیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر امام حضرات یہی تقریریں کر کر کے سمجھا رہے ہیں۔ اب جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اور بدبختی جس کا مقدر بنتی ہے وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسے سوائے پچھتاوے کے آخر میں اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے رسول آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ موجود ہے کہ تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے چلو تو میرے محبوب کی زندگی اس سے پہلے دیکھو تو وہ کام ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے کر لو گے۔ کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، سونے جاگنے کا انداز، شادی بیاہ، بچوں کا پالن پوسن، یہ سب چیزیں حضور نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں۔ ان کے چلنے کا انداز، پھرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، شادی بیاہ کا انداز، بچے پالنے کا انداز، اللہ کی عبادت کا طریقہ، مخلوق خدا کی دلجوئی اور اس کی ہمدردی، یہ سب حضور کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں بچے پالنا ہو تو میرے حبیب کی زندگی دیکھو، شادی کرنا ہو تو میرے حبیب کی زندگی دیکھو، کھانا پینا ہو تو میرے محبوب کی زندگی دیکھو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہو تب میرے محبوب کی زندگی دیکھو، اس لیے کہ حضور کی پوری سیرت طیبہ ہم سب کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ حضور کی نگاہ کا ہی فیضان تھا کہ انہوں نے عرب کے اجڑ اور گوار لوگوں کو وہ سلیقہ اور شعور عطا فرمایا کہ چوری کرنے والے رہبر بن گئے، رہزن مسلح امامت پر فائز ہو گئے، دوسروں کو مال لوٹنے والے غیروں کے لیے ہمدرد اور غمخوار بن گئے۔ یہ حضور کی نظر کا کمال تھا۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے کے گئے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر کے گئے ہیں اس سے باز رہو، اس لیے کہ جن چیزوں کو پکڑ کے رکھنے کے لیے کہہ کے گئے ہیں اسی میں آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، مسرت بھی ہے، اور جن چیزوں سے بچ کے رہنے کے لیے وہ کہہ کر کے گئے ہیں اس میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، سوائے خسارے اور نقصان کے کوئی اور چیز ملے گی نہیں۔ ابھی میں یہاں بیٹھا آ کر کے تو حافظ سرفراز صاحب کہہ رہے تھے، بولے حضرت یہ مڈھے کی رسم کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیا بلا ہے یہ؟ تو بولے کوئی پیڑ گاڑا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس میں لوٹے ووٹے رکھے جاتے ہیں، اللہ جانے یہ کہاں سے کیچ کر لیا ہم نے۔ میرے لیے تو خود یہ نئی چیز ہے، پہلی مرتبہ سنی میں نے یہ۔ پھر ہزار چیزیں پیدا کر لی، سرما لگائی، سیرا بندائی، جوتا چرائی، راستہ رکوائی، پتہ نہیں کتنی چیزیں، یہ سب اپنی طبیعت سے، اپنے من سے، اپنی خواہشات نفسانی سے یہ سب داخل کرتے چلے گئے، اور آج حالت یہ ہوئی کہ وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ما کتبناہا علیہم، کہ کچھ چیزیں بندوں نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہیں، ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں فرض نہیں کی تھی، اور خود مصیبت میں پڑے، خود برباد ہوئے، خود تباہ ہوئے۔
اللہ نے فرض نہیں کی تھی، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے۔ اصل چیز تو یہ تھی، یہاں پہ شریعت سنتے، خدا کا کلام سنتے، شریعت مصطفیٰ سنتے۔ میلاد مصطفیٰ ہر موقع پہ اہل سنت و جماعت کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بات یہ ذہن میں خوب رہے کہ مکان، دکان، کھیت کھلیان، کاروبار، تجارت، زراعت، شادی بیاہ، اولاد، ہر نعمت اللہ پاک نے جس محبوب کے صدقے میں دی ہے، سارا کام بعد میں ہوگا، پہلے اس محبوب کا تذکرہ ہوگا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ مکان اگر ملا ہے تو محبوب دو جہاں کے صدقے میں ملا ہے، اولاد ملی ہے تو محبوب دو جہاں کے صدقے میں ملی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنے جا رہے ہیں تو رسول معظم کے صدقے میں دیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ دنیا نہیں ہوتی، اور دنیا نہیں ہوتی تو ہمارا مکان نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، جائیداد نہیں ہوتی، تجارت و زراعت نہیں ہوتی۔ حضور کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ جب موجود ہوا ہے تو سارے کام بعد میں ہوں گے، حضور کا تذکرہ پہلے۔ تو سب سے زیادہ تو ذکر ان کا ہونا چاہیے۔ شادی بھی کرنے چلے ہیں تو اس میں بھی منمانی نہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے حضور کی مرضی کیا ہے، ہمارے حضور کی چاہت کیا ہے۔ حضور غلط رسموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، بڑھاوا دینے کے لیے نہیں۔ کوئی احسانات بھولے تو بھول جائے، ورنہ ان کے تو اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خود دیکھیں، ہماری شادی کسی نہ کسی لڑکی ہی سے تو ہوتی ہے۔ تو لڑکی بھی بناؤ سنگار سے پہلے، ادھر ادھر جھانکا تاکی سے پہلے یہ سوچے کہ اس معاشرے نے میری درگت کیا بنا کے رکھی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے کتنے ظلم و ستم تھے، اتیاچار تھے، مجھے منحوس سمجھا جاتا تھا، داماد کے رشتے کو ایک داغ سمجھا جاتا تھا۔ یہ میرے حضور ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، کسی مرد کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، کسی بچے کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے۔ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ ہمارے حضور نے عطا فرمایا۔ تو سب سے زیادہ یاد ان کی ہو، انہی کو یاد رکھیں۔ نکاح بڑا آسان ہے، ٹیڑھا ہم نے بنایا۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں جو نکاح آسانی سے کیا جاتا ہے وہ برکتیں لے کے آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ میلاد شریف، یہ حضور کا ذکر خیر، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ مصطفیٰ کی نعتیں، یہ ولیوں کی منقبتیں، اس میں بھی نیت یہی ہے کہ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، حضور کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہو جائے، مصطفیٰ کی نعت ہو جائے، ولیوں کی منقبت ہو جائے، تاکہ جو بھی قدم بڑھے پھر مصطفیٰ کی نعت کے سائے میں بڑھے، قرآن کی تلاوت کے سائے میں بڑھے، مصطفیٰ کی نعت کے سائے میں بڑھتا رہے۔ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ ارے بیٹے سن لے، تو اپنی باتوں میں لگ گیا ہے۔
ایک تو تیرے بیٹھنے کا انداز یہ کہہ رہا ہے کہ تم محفل میں دل سے بیٹھا ہی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، تھوڑا لحاظ رکھا کرو اس چیز کا۔ یہ اصل میں اب معاملات بہت بدل گئے۔ جیسے یہ جلسے السے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں بھی پاس میں نالی بہ رہی ہے وہیں جلسہ رکھ لیا، گندا پانی بہ رہا ہے وہیں اسٹیج لگا لیا۔ ارے یہ وہ ذکر ہے کہ آسمان کے فرشتے سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے ہیں مولا ساری دنیا محض استراحت تھی، خراٹیں لے رہی تھی، سو رہے تھے، اور کچھ تیرے بندے تھے جو تیری قرآن کی آیتیں سن رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہنا اے فرشتوں، وہ سارے وہاں سے ذکر اٹھ کے سن کے جا رہے ہیں، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضور ہوتے تو ہم ہوتے، حضور نہیں ہوتے تو ہم ہوتے، اور ہم نہیں ہوتے تو اولاد ہوتی، اور جب اولاد ہی نہیں ہوتی تو یہ شادی اولاد کی ہوتی۔ تو یہ ساری خوشیوں کی اصل وجہ سبب حضور کی ذات گرامی۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہے، یہ عادت ہے، جاب لگے تو میلاد، مکان بنے تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، مریض اچھا ہو جائے تو میلاد، لڑکی کی شادی تو میلاد، لڑکے کا نکاح تو میلاد۔ ہم اہل سنت و جماعت میلاد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ میلاد والے ہی کی برکتیں ہیں کہ یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وہ نہیں ہوتے تو دنیا وجود میں نہیں آئی۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو یہ ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں، اسے سمجھ لو غور سے۔ کوئی اگر بہت اچھی مٹھائی آپ کو پلیٹ میں پیش کرے اور اسی مٹھائی کے ساتھ میں تھوڑا سا گوبر رکھ دے، بتاؤ تو آپ جو وہ مٹھائی لے کے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں اسے پتہ نہیں کتنی سنا کے رکو گے۔ ارے بھئی تیرے یار پینچ ڈھیلے ہیں، کیا ہو گیا، تیری عقل ماری گئی ہیں؟ تو مٹھائی اتنی اچھی سجا کے سوار کے پلیٹ میں رکھ کے لے کے آیا، تو نے ساتھ میں گوبر بھی رکھ لیا، پھینک دو گے اٹھا کر کے آپ۔ تو نکاح ہے حضور کی سنت۔ اب حضور اپنی سنت کو اپنی بارگاہ میں خوشی سے تبھی قبول فرمائیں گے جب یہ ساری گندگیوں سے پاک ہوگی، یہ ڈھول سے پاک ہوگی، یہ ناچ سے پاک ہوگی، یہ گانے سے پاک ہوگی۔ جس طریقے سے اگر مٹھائی کی پلیٹ میں تھوڑا سا گوبر رکھ دیا جائے تو آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی سنت نکاح کے وقت میں اگر کوئی اور خرافات کر دی جائے تو مصطفیٰ کا موڈ خراب ہو۔ تو ہم انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں تو پاکیزہ رکھیں اسے۔ اور بھیا دیکھو شادی سے پہلے دیکھو شادی ہی نہیں کرنا ہے، شادی سے پہلے یہ بھی سیکھو کہ نبھانا کیسے ہے۔ بڑے مسئلے پیچیدہ ہیں، ہمارے پاس تو دن میں 2-3 فون آ ہی جاتے ہیں کہ حضرت ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ مسئلہ ہے سارا کہ دین نہ سیکھنے کی وجہ سے بڑی الجھنیں پیش آ رہی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے
سے آتی ہے کہ غصہ دونوں طرف سے دکھا دیا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کچھ، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. سینکڑوں فون سن چکا ہوں اپنے موبائل پہ کہ مایوسی کے عالم میں ادھر سے ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، حضرت غصہ آ گیا، غصہ آ گیا. تو یہ غصہ شیطانی عمل ہے، اور اس کی کاٹ کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب یہ غصہ بھوت کی طرح سوار ہو جائے تو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، وضو بنا لیا کرو، گھر کے اندر ہو تو باہر چلے جایا کرو. یہ سب غصے کے کاٹ کے لیے مصطفیٰ فارمولے عطا فرمایا. وہ پہلے کی خواتین تھیں جو اپنی زندگیاں قابل رشک زندگیاں گزار کے گئیں. اب تو ہم تو بڑے گئے گزرے دور میں جی رہے ہیں. اتنا گیا گزرا دور ہے کہ بس مت پوچھئے. حضور کے زمانے کی عورتیں، حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا جنگ میں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ تقریر میں کوئی بات کہنا آسان ہے، سننے والوں کے لیے سننا بھی آسان ہے. کسی ماں کا بیٹے کا شہید ہو جانا، اس کا انتقال کر جانا، یہ اس ماں کے دل سے پوچھو، اس کا جگر پھٹتا ہے، دل پھٹتا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا لٹتا ہے. مگر ام خلاد یہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی خاتون ہیں. اللہ اکبر. بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، جاتی ہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. کسی نے کہا کہ مت دیکھو، جو ہے صورت خراب ہو چکی ہے. کہا نہیں میں دیکھنے جاؤں گی. چہرے پر نقاب ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. کسی کہنے والے نے کہا کہ ایسے موقع پر تو عورتیں اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتی ہیں، نقاب کو اٹھا کر کے پھینک دیا کرتی ہیں، کہ آپ ابھی تک نقاب کیسے لگائے ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر. حضور کے زمانے کی وہ عورت جواب دے رہی تھی، میں نے اپنا بیٹا جنگ میں کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میری شرم نہیں ماری. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے لیے سلام آتے تھے جنت سے فرشتوں کے ہاتھوں. یہ وہ عورتیں تھیں. قرآن شریف نے سب چیزیں بیان کری. دیکھو ایک حکومت تو وہ ہے جو چلا رہے ہیں مودی جی، اور ایک حکومت ہوتی ہے گھر میں جو چلاتے ہیں میاں بیوی. اس حکومت کو کیا سمجھ رہا ہو؟ اسے چلانے کے لیے بھی بہت دل گردے کا کام ہے. اور قرآن نے دونوں چیزیں بیان کری. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد بنے گا حاکم، یہ دیکھے گا باہر کے کام، کما دھماکے لائے گا، بیوی کا تن چھپائے گا، اس کے نان نفقے کا انتظام کرے گا، کپڑے لتے کا انتظام کرے گا. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو بنایا حاکم، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ نے حاکم سے یہ بھی کہہ دیا وعاشروہن بالمعروف. حاکم بنایا ہے تو برتاؤ اس کے ساتھ میں اچھے سے کرنا، ورنہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے تجھ سے پوچھوں گا ضرور کہ تو نے اپنی حاکمیت چلائی کیسے. جواب دہ ہوتا ہے، ایک بدھائک بھی جواب دہ ہوتا ہے، منتری بھی جواب دہ ہوتا ہے، اعلیٰ افسران کو. تو ایسے ہی اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، مگر قرآن میں ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف. یہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہیں، کہیں ان سے لڑ کر کے اپنے گھر کو تباہ مت کر دینا، اسے غلط راستے پہ مت لگا دینا. وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا. اگر تو نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے میں ذرے ذرے کا تجھ سے حساب لوں. دونوں چیزیں بیان ہو گئی. اچھا اب دور الٹا آ گیا. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا تھا، اب الٹا چل گیا.
ارے آپ کو میری بات پہ وشواس نہ ہو تو بہیڑی میں مینا بازار میں جا کے دیکھ لینا، یہ بن گئی حاکم اور وہ ہیں اس کے پیچھے۔ الٹا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کس سے ٹکرائے؟ اللہ کے قانون سے، اس کے دستور سے، اس کے ضابطے سے۔ مصطفیٰ جان رحمت جو بیان کر کے گئے تھے، بغاوت اس کی کری تو پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا تو ہوگا۔ اگر آج بھی چاہتے ہو کہ گھر اپنے سکون کا گہوارہ بنے تو مرد کو حاکم بن کے سارے باہر کے معاملات ڈیل کرنا چاہیے، اور ایک عورت کو گھر میں رہ کر کے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے جان کی بازی لگا دینا چاہیے۔ جب عورتیں اچھی ہوتی تھی تو کبھی ام الخیر کا بیٹا غوث اعظم ہوا کرتا تھا، غریب نواز ہوا کرتا تھا، گنج شکر ہوا کرتا تھا۔ ماں بگڑتی ہے تو اولاد بگڑ جاتی ہے، اور اگر ماں مسلح بچھاتی ہے تو اولاد من وقتہ نمازی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ پہلا کالج، پہلی درسگاہ، پہلا اسکول اولاد کے لیے ماں ہو، وہ جیسی تربیت دے دے۔ اور یہ کوئی میں بہت باریک بات بیان نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھر میں دیکھنا جب ہماری ماں بہنیں مصلی بچھاتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، نقل اتارتے نہیں اتارتے۔ اب کسی کے گھر میں اگر مصلی بچھتا ہی نہ ہو اور بعد میں جا کر کے یہ شکایت ہو کہ حضرت ہماری اولاد تو کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں چھانٹتی ہے، تو گھر میں مصلی بچھا ہوتا تو پتہ چلتا نا۔ باپ 5 ٹائم اگر گھر سے غائب ہوتا، صبح کے وقت میں جاتا، دوپہر کے وقت میں جاتا، شام کے ٹائم میں جاتا، رات کے ایک وقت میں گھر سے غائب ہوتا، ادھر اس کا مصلی بچھتا، تو وہ جو توتلی زبان میں گھر میں بات کر رہا ہے وہ کبھی تو اپنی ماں سے پوچھتا کہ اماں یہ ابا کہاں جاتے ہیں؟ صبح میں غائب ہو جاتے ہیں، رات میں غائب ہو جاتے ہیں، 1:30 بجے غائب ہوتے ہیں، 4 بجے غائب ہوتے ہیں، پھر شام کے ٹائم غائب ہوتے ہیں۔ تو کبھی تو اس کی ماں بتاتی بیٹے تیرا باپ وہاں پہ جاتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے پیشانی جھکانے جاتا ہے جس نے تجھے سانسیں عطا فرمائی ہے، اس کو منانے کے لیے جاتا ہے جس نے تجھے ہم جیسے ماں باپ عطا فرمایا۔ تو ایسے بچے ہم لوگ اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ لکھی نہیں جا رہی ہے، یہ جو چھوٹی والی ذریت بیٹھی ہوئی ہے یہ ہمارا ایک ایک قدم لکھ رہی ہے۔ ماسٹروں کی کتابیں وہ نہیں کریں گی جو گھر میں ہمارا عمل ان کے لیے کرے گا۔ بچے بھی چکر میں پڑے ہوئے کہ دن بھر امی گھر میں کہہ رہی ہیں، اپنی بہن کو کہہ رہی ہیں ارے اس کا تو بس چلے تو وہ کھا جائے مجھے، اس نے کون سی کسر چھوڑی ہے۔ اور بچہ پوچھ رہے امی تم خالہ کو کہہ رہی ہے تو کیا؟ ارے تجھے نہیں پتا بیٹے، بہت ظالم ہے وہ۔ اب بچے کے سامنے یہ ہو گیا، اب تھوڑی دیر میں کنڈی بجی تو دیکھا خالہ، اب خالہ آئی تو وہ بچہ بھی سامنے ہی ہے۔ اب وہ بچہ اپنی امی کو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کی امی کہہ رہی بہن تجھے یاد ہی کر رہی تھی ابھی، دل پھٹے ہے تو اگر ہفتے بھر نہیں آتی ہے تو آ گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ بچہ چکر میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ گھر میں کیا کہہ رہی تھیں، دروازے پہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ بچہ بھی دو بولیاں سیکھے گا، ایک گھر کے اندر کی سیکھے گا، ایک باہر کی سیکھے گا، یہ بھی دو رخا ہو جائے گا، اس کے دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے ایک زبان ہو کر کے رہیں، ایک در پکڑ کے زندگی گزاریں، تو جو تمہارے دل میں ہونا چاہیے وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل۔ پھر بچے جو ہیں یہ دوغلے نہیں بنیں گے، یہ بچے پھر ایک رخ کے بنیں گے اور مضبوط بنیں گے۔ جن کے آسانی سے ہو گئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جن کے نہیں ہو رہے ہیں کبھی دکھ درد پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جا کے۔
عورتوں کے تانے الگ کھا لیتے ہیں، مزاروں کے چکر، فقیروں کے چکر، درگاہوں کے چکر، تعویذ، گنڈے، کرنے دھرنے، کسی صورت سے اولاد ہو جائے ہیں پریشان، راتوں کو اٹھ کے رو رہے کہ ہمارے گھر میں کب بچے کی کلکاری گونجے گی، کب ہمارا دامن اولاد کی نعمت سے بھرے گا۔ جن کے ہو گئے وہ شکر ادا کریں، جن کے نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں انہیں مزاروں پہ تڑپتے ہوئے، درگاہوں پہ تڑپتے ہوئے، فقیروں سے دعائیں کرواتے ہوئے۔ اور اگر اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے تو یہ نعمت ہے قدر، اس کی قدر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں رخ ہیں اس کے۔ حدیث شریف ہے، قیامت کے دن ایک شخص نہایت گناہگار پہاڑ کے برابر اپنی نیکیاں دیکھ کر کے کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں میری تو ہیں نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو جواب دیا جائے گا بے استغفار ولد کا، تو نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو نیکیاں نہیں کر کے آیا تھا، مگر یہ اولاد تو نے بڑی منتوں سے مانگی تھی، یہ تیری قبر پہ آ گئی تھی اور ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہی تھی میرے مولا میرے باپ کو فرصت ہی نہیں ملی، دو روٹی جڑانے کے چکر میں دو روٹی کی فکر میں بھاگتا پھرتا رہا، میرے مستقبل کو بنانے کے لیے مولا نیکیوں کا اہتمام نہیں کر پایا، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پایا، زیادہ روزے نہیں رکھ پایا، مگر مولا میں اسی کا بچہ ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے تیری بارگاہ میں تیری شان کریمی کو دعوت دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں مولا تو ستار ہے، غفار ہے، میرے باپ کی نیکیاں جو وہ نہیں کر پایا پروردگار میرے دعاؤں کی برکت کے اس سے جھوس کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے گا تو نیکیاں کر کے نہیں آیا تھا، مگر تیرے بچے کے ننھے ننھے ہاتھ جو اٹھے ہوئے تھے تیری قبر پر، ہم نے اس کی لاج رکھی ہے، اور ان ہاتھوں کی برکت ہے کہ تو اپنی پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھ رہا ہے۔ یہ اولاد ہے، یہ بھٹک گئی تو یہ پھنسوا بھی دے گی، یہ کہہ دے گی، یہ شکایت لگائے گی کہ مولا ہمیں بتایا ہی نہیں ابا نے کہ ہم آئے کیوں تھے، پیدا کیوں ہوئے، نہ ہمیں پڑھایا نہ لکھایا نہ صحیح راستہ بتایا، پیدا کیا ایسی چھٹا چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزاری، ٹائم پورا ہوا تیری بارگاہ میں آ گئے، پاس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان کا تو جو ہوگا ہوگا، ابا اماں کی بھی کلاس لگے گی۔ اس لیے یہ نعمت اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کریں۔ دین سے بہت دور ہو گئے، اصل میں پہلے کے مسلمان جو آسمانوں پر جن کی ترقیوں کے چرچے تھے، ان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ دوسرے کے لیے قربان ہو جاتے تھے، ہم دوسروں کو ہی قربان کر دیتے، ان میں اتفاق تھا، ہم میں نفاق ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور پہلے کے مسلمانوں میں۔ ان کی ترقی تھی، عروج و ارتقاء کا دور تھا، آسمان کے فرشتے ان کا ذکر کرتے تھے، یہ کس مٹی کے بنے ہیں، یہ پہاڑوں سے نہیں ڈرتے، یہ دریاؤں سے نہیں ڈرتے، یہ دریاؤں میں کود جاتے ہیں، پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تلوار چلاتے رہتے ہیں، اور اگر رات آتی ہے تو سجدے میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان تھے جو رات کے نمازی تھے اور دن کے اندر گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے غازی تھے۔ وہ غازی بھی لاجواب تھے، وہ رات کے نمازی بھی لاجواب تھے۔ ہم تو نہ نمازی بن پائے نہ غازی بن پائے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم جو اوپر سے نیچے گرے اس کی وجہ یہ ہے جو بزرگوں کی وراثت ہمارے ہاتھ لگی تھی وہ ہم سب کھو چکے۔ ارے بھائی دور کیوں جا رہا ہو، 25-30 سال تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ ایک عجیب ماحول دکھتا تھا گھروں کے اندر، دادی الگ قرآن کھولے بیٹھی ہیں، امی الگ قرآن کھولے بیٹھی ہیں، ابا وضو بنا کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں، نہ گھر میں گانا نہ غزل نہ گالی نہ گلوچ،
دادی تسبیح چلا رہی ہیں، اماں قرآن لیے بیٹھی ہیں، گھر کا ایسا نورانی ماحول، برکت والا ماحول، اتنا نورانی ماحول تھا، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، دل کو قرار بھی تھا۔ اب اگر گھر کے اندر 10 لوگ ہیں تو 10 بھاگتے پھر رہے ہیں، مگر سکون 10 کے پاس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے نامراد اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نکاح کے اوپر ایک حدیث شریف سن لو، آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع۔ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ دیکھو کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں، ایک تقریر یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور ایک تقریر یہ ہے نا، یہ جو ماں باپ کو جھڑک دیتے ہو نا، وہ اس کے دل سے پوچھ کے دیکھو، یہ جو ابا کو یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ ابا اس دور کے نہیں ہیں، اب یہ معاملات یہ نہیں سمجھ پائیں گے، انہیں جھڑک کے کہتے ہو ارے ابا چین سے بیٹھا کرو یار، تم آج کے دور کے تو ہو نہیں، تم کیا سمجھو گے؟ اور میرے بھائی قرآن سے پوچھو کہ یہ ہیں کیا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کسی کا درجہ رکھا، اللہ قرآن میں فرمایا عبادت میری ہوگی، خدمت میری عبادت کرتا رہا، سجدے پہ سجدہ، قرآن کی تلاوت، رکوع پہ رکوع، اجی تہجد کی پڑھ لے، چاشت کی پڑھ لے، اشراق کی پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، لیکن یاد رکھنا رضا رب فی رضا الوالد، میں راضی کبھی ہوں گا جب تیرے ابا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جن کے باحیات ہیں قدر کرو، ہے نا۔ یہ بھی ایک عجیب بے وقوف ماحول چل پڑا ہے کہ جیتے جی قدریں نہیں ہوتی ہیں، گزر گئے تو بڑے اہتمام ہو رہے ہیں، دسترخوان نہیں ٹوٹنے دے رہے ہیں۔ ارے بھیا وہ دسترخوان پہ جو تم پھل سجا رہے ہو، چیزیں سجا رہے ہو، وہ دوسرے چلے جائیں گے ٹھوس کے، دوسرے کھا جائیں گے، اڑا جائیں گے۔ وہ جو تمہارے باپ ہیں ان کی بھی کبھی کبھی یہ خواہش تھی، 4 پیسے کمانے کے لائق ہو گیا ہے تو کبھی آئے میرے پاس میں کوئی پھل لے کر کے اور کہے مجھ سے کہ ابا آج خاص طور پہ اسپیشلی میں تمہارے لیے خرید کے لے کے آیا ہوں۔ ابا مارکیٹ میں جا کر کے بھی کھا سکتے تھے، مگر اولاد کے ہاتھ سے لے کر کے خدا کی قسم جو ان کا سینہ چوڑا ہوگا، دنیا کی کوئی خوشی ان کا وہ سینہ اس قدر چوڑا نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت خیال نہیں آتا ہے، اور بعد میں پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے پچھتاوے اور افسوس کے۔ جو جن کے باحیات ہیں قدر کرو، ہے نا۔ اصل میں باپ کا مسئلہ یہ ہے، باپ اندر سے ہوتا ہے بڑا سخت، اوپر سے ہوتا ہے بڑا سخت، اندر سے ہوتا ہے بڑا نرم، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پانی زیادہ ہو تو بنیادیں بیٹھ ہی جاتی ہیں۔ اب ماں کی آنکھوں میں اللہ نے پانی بہت رکھا ہے، تو یہ گھڑی گھڑی رو لیتی ہے، تو اس سے اولاد کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ماں کو میرا زیادہ وہ ہے۔ حالانکہ باپ کی شفقتیں اور محبتیں اگر کوئی محسوس کرے تو خدا کی قسم یہ ایسی لازوال نعمت ہے دنیا میں، باپ کی شکل میں یہ اپنا جوتا تو پھٹا ہوا رکھ سکتا ہے مگر اولاد کے قدم میں پھٹا ہوا جوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پرانا لباس خود بخوشی پہن سکتا ہے مگر اپنی اولاد کے تن پہ پھٹا ہوا لباس نہیں دیکھ سکتا۔ باپ کی شکل میں اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم
ساری دنیا آپ کی ترقی پہ جل سکتی ہے، حسد کر سکتی ہے، کڑھ سکتی ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی پرسنالٹی، کوئی ہستی، کوئی شخص اگر ہے جو دل سے یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر جائے، اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اسی کو ہم باپ کہتے ہیں۔ اور ماں کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں، دیکھو ماں سرفراز بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو عربی میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن۔ کیا کہتے ہیں؟ امن۔ فارسی میں ماں کو کہتے ہیں مادر۔ کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ماں کو کہتے ہیں مدر۔ کیا کہتے ہیں؟ مدر۔ ہندی میں ماں کو کہتے ہیں میاں۔ کیا کہتے ہیں؟ میاں۔ میں نے جتنے بولے سب ادا کرو، کہو امن، مادر، مدر، میاں۔ یہ جتنے بھی زبانوں میں کہہ رہا ہو، کہتے وقت ہوٹ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں؟ امن، میاں، مادر، مدر، ہوٹ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں؟ قدرت یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ ماں کی شکل میں جو عورت میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ توڑنے کے لیے نہیں آتی ہے، جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں انہیں جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ اسے ہندی میں کہہ کے دیکھ لو، انگریزی میں کہہ کے دیکھ لو، فارسی میں کہہ کے دیکھ لو، عربی میں کہہ کے دیکھ لو، اس کا تو نام لوگے تو ہونٹ مل جاتے ہیں۔ گویا کہ قدرت کی طرف سے یہ سنکیت دیا جا رہا ہے کہ ماں کی شکل میں جو عورت تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ توڑنے کے لیے نہیں آتی ہے، جب کوئی ٹوٹ جاتا ہے اسے جوڑ۔ ارے ہمارے حضور تو یہ تک فرماتے تھے، اے کاش میری امی زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، ہاتھ میرے نماز میں بندھے ہوتے اور میری ماں آواز لگاتی محمد، تو فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کے اپنی امی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ لیکن ترم خانی میں ابھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایک آئی فون لے لیا، ایک پینٹ شرٹ بنا لی، اور ترم خانی میں یار دوستوں میں جا کے اب وہ ہو گئی بوڑھی، یہ ہو گیا تھوڑا توانا تندرست۔ حالانکہ جب یہ ہگا متا رہتا تھا اور ہگے متے پن میں جب یہ روتا تھا تو دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو بتا سکتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس کی ماں تھی جو سمجھ جاتی تھی یہ کیوں رو رہا ہے۔ جب ساری دنیا اسے نہیں سمجھ پاتی تھی تب ماں سمجھتی تھی کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کما لیے 4 پیسے، ایک موبائل ہاتھ میں ہے، یار دوستوں کی منڈلی۔ اب اماں پوچھ رہی ہیں بیٹا اللہ کیا ہوا، تو یہ ان سے کہہ رہا تم نہیں سمجھو گی، چین سے بیٹھا کرو، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں میں جان آ گئی نا تھوڑی، تو یہ ان سے کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی، چین سے بیٹھو۔ ارے عقل کے بجھوے، اگر نہیں بھی سمجھے گی تو اپنی اماں سے یہ کہہ دے ماں تمہارے کہنے پہ تو عرش ہل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے سنبھل کے آئیو، تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا پہلے بھی آتا تھا اسی پہاڑ پہ تجھ سے بات کرنے، آج کیوں یہ آرڈر آ رہا ہے کہ سنبھال کے آنا؟ تو اللہ نے فرمایا پہلے آتے تھے، ماں تمہارے پیچھے گھر میں ہوتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا بڑا جلالی ہے، پروردگار عالم میرے بیٹے پہ کرم کرنا، اس سے کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے، مگر آج تم آ رہے ہو تو تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں موجود ہے، اس لیے سنبھال کے آنا۔ یہ ہے ماں، تو نہیں سمجھے گی تو کم سے کم یہ کہہ دے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں دعا کر دو، تمہاری دعا تو اللہ کے یہاں پہ قبول بھی ہوتی۔ دعاء الوالد للولد کا دعائے نبی لامتی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بات چلی تھی نکاح سے یہاں تک پہنچ گئی، آپ لوگوں کو بھی سونا بھی ہے نا۔ بات یہ چلی تھی جو حضور دے کے گئے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، ہے نا۔ ہاں اچھا یہ بات آپ نے سن تو لی مگر عمل نہیں ہوگا اس پہ،
جیسے حضور جو دے کے گئے اسے لے لو. تو مجھے بتاؤ جوتا چرائی حضور دے کے گئے؟ ارے بتاؤ جوتا چرائی دے کے گئے تو کیوں نکالیے؟ یہ سرما لگائی حضور دے کے گئے تو کیوں نکالیے؟ یہ گاڑی رکوائی حضور دے کے گئے کیوں نکالیے؟ وہی تو میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، بعد میں پریشان ہوں گے. ہم نے فرض نہیں کی تھی ان کے اوپر، انہوں نے خود مسلط کر دی اپنے اوپر، بعد میں پریشانی ہوتی. ارے پریشانی ہوتی نہیں ہے، میں کئی دفعہ کے جھگڑے سن چکا ہوں کہ گاڑی روک لی اور وہاں پہ وہ کہیں لڑکی کی بہنیں انہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم 50,000 لیں گے. اب وہ چلی تھی مذاق میں، ہوتے ہوتے ہو گئی سیریس، تو پتہ یہ چلا کہ تم اپنی بہن اپنے گھر لے گھس گیا شیطان. مذاق میں شروع ہوئی، سیریس ہو گئی، کام خراب ہو گیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور دے کے گئے تھے جب اسے چھوڑ دو گے اور جس سے منع کر کے گئے تھے اسے اپناؤ گے تو شیطان گھسے گا اور کام بگاڑنے کے لیے ہمیشہ شیطان تاک میں لگا ہوگا. تو یا تو اسے دیکھ لو اور یا پھر اپنی دیکھ لو. آدمی پریشان ہوتا ہے اس وقت جب دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سکون ہوتا ہے اس کے دل کو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے. اور بھیا کسی کو یقین نہ ہو تو ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں، کوئی اگر اتنا ہی چہیتا ہے تو جس دن ہم اور آپ مریں گے تو گھس جائے ہماری قبر میں اور کہے کہ نام میں بھی بیٹھوں گا ان کے ساتھ، مجھے محبت تھی ان سے دل سے، آج تک کوئی نہیں لیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب باپ نہیں لیٹ سکتا بیٹے کی قبر میں، بیٹا نہیں لیٹ سکتا باپ کی قبر میں، تو وہاں پہ قبر میں لیٹے لیٹے اب ساری دنیا کے لیے ہر جتن کرتے رہے، حضور کو ناراض کرتے رہے. اب مجھے بتاؤ جب قبر میں سب تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قبر میں اجالا کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو کون آ رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ تو ساری دنیا کے لیے ان کو ناراض کر لیا، سب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا. اور پتہ یہ چلا کہ جس دن دنیا سے گئے تو نہ تو کوئی ہماری قبر میں لیٹ رہا ہے، نہ یہ کہہ رہا کہ نہیں میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا، کیا پتہ کون کدھر سے اٹیک کر دے. کچھ نہیں، تنہا آئے تھے تنہا جائیں گے، تنہا ہی حساب دینا ہے، تنہا اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. تو اس لیے ساری زندگی یہ جو خوف ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، اس خوف سے باہر نکلو اور ساری دنیا کے منہ پہ تماچا مار کے کہو میں نہ سماج کی دیکھنا ہے نہ سوسائٹی دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہے گا، رسول اللہ کیا کہیں گے. اس لیے کہ قبر میں میری اجالا حضور کریں گے اور اللہ کی عدالت میں مصطفیٰ کی شفاعت سے اللہ کی جنت میں جگہ بھی نصیب ہوگی. تو اللہ کے کرم اور مصطفیٰ کی شفاعت سے یہ راستہ اگر اپنا لو گے تو دو چار سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ کے دل کو پھر قرار رہے گا کہ اللہ رسول کو تو راضی رکھا میں نے، ہے نا. اچھا دنیا میں مجھے کوئی ایسا بتا دو جس سے کوئی ناراض نہ ہو. کتنے پیروں سے ان کے مرید ناراض، اماموں سے مقتدی ناراض، کوئی مجھے بتاؤ جس سے کوئی ناراض نہ ہو. ہے نہیں؟ ایک گھر میں رہنے والے بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، یہاں تک کہ جس دن سانسیں اکھڑ رہی ہوں اس دن بھی پوچھنا مجھ سے کون کون ناراض ہے، تو پتہ نہیں کتنے منہ پھلے ہوئے ملیں گے آپ کو. سب ہو جائیں گے راضی؟ نہیں ہوں گے. تو پھر ایک قانون اپنا لو، اللہ راضی رہے، رسول اللہ راضی رہیں،
اور شریعت پہ قدم رہے، شریعت کا باغی بن کے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے گلے کا ہار بنا کر کے میں رکھوں گا اور یہاں سے روانہ ہوں گا تو انشاءاللہ فرشتوں کی سلامیاں بھی پیش ہوں گی، رب کی رحمت کی موسلا دھار بارشیں بھی ہوں گی، اور مدینے سے چل کے مصطفیٰ میری قبر میں اجالا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو آسان بنائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور لڑکے کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ باحیات ہوتے تو وہ خوشیاں دیکھتے، اللہ پاک انہیں ان کی قبر میں چین و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عزت اور وقار والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔